الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم وعلم الانسان ما لم يعلم قال اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی صحاب محمد اللہم صلی علی محمد وعلی ازواج محمد اللہم صلی علی محمد وعلی بنات محمد اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا ہونے والے اس انسان کو ہادی عالم، فخر عالم، مرکز عالم، محور عالم، سرچشمہ عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ خوبصورت محفل آپ حضرات کے یہاں انعقاد پذیر، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اتنی آمین کہو کہ سامنے کی آواز آپ کی آمین میں دب جائے۔ اس معاملے میں ہم آمین مل جہر کے قائل ہیں، محبت سے اونچی آواز سے دعا ہے۔ علماء کرام، قرآن کرام، میرے مدارس سے وابستہ لوگ دائیں بائیں سامنے تشریف فرما۔ مولانا عزیز الرحمن کا حکم ہوا آپ سب کے لیے ایک شعر ہے۔ استاد قمر جلالوی نے کہا تھا زمانے پہ لازم ہے کہ وہ ان کی تعظیم کرے، ایسے لوگ پھر کبھی لوٹ کے آیا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمامی احباب کو جو مدارس، مساجد، خانقاہوں، تنظیموں، تحریکوں، اداروں سے وابستہ لوگ ہیں، اب میں مان لیتا ہوں، میرے دوست نے جو کہا کہ آخر تک آپ کے ساتھ رہیں گے، وہ اس شرط پہ ہوتا ہے نقیب کی ایک آدھی حاضری ہی کوئی کام کی ہوتی ہے، بیچ میں کہیں لگتی ہے جہاں آپ کا اور ہم کا مزاج مل جاتا ہے۔ 4 مصروں سے ہم آغاز کرتے ہیں، جو آپ ابھی تک بیٹھے ہیں، آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سحر ہوتے ہی میرا سارا کلام نیا ہوگا، مجھے پہلی بار آیا ہوں، پہلی کا احساس نہ ہو، ساؤنڈ اچھا چلے گا، جنریٹر کا انتظام ہو گیا، شامیانے اچھے لگے ہوئے، لوگ بڑے اچھے بلائے ہوئے، اچھا سننے والے بنے، بہت ایمان تازہ ہوگا۔ سحر ہوتے ہی تھوڑی کو کم ہے، اچھا ہے۔ سحر ہوتے ہی 4 مصرے میں پتہ لگے گا کہ او شریف کا ذوق کیسا ہے۔ ہاں جی آپ کا ذوق کیسا ہے، پھر ہم بتائیں گے ہمارا ذوق کیسا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ سلامت رکھے، ایسی مسکراہٹیں۔ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے۔ 4 مصروں سے اتنا جاگیں گے کہ ہمیں اپنی تھکاوٹ کے احساس نہ ہو۔ ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ ہم کہاں سے اور کتنے تھکے ہوئے، یہ زبان کس کام کی ہے، حضور اور حضور کے پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ۔ آخری 2 مصروں میں اتنا جاگیں کہ میں آگے بڑھوں۔ سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے، اور مولانا مقرر وقت کچھ بھی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ آپ دیں گے اس ذوق ہے دو سارے بھائی۔ اب ہم جو پڑھتے ہیں کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، جاگے اب حمد ہے نظریاتی لوگوں کے لیے، عقیدت اور عقیدہ ہے۔ سنیے کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں، 2-4 منٹ اور جڑ جائیے پھر ہم بہت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ گناہ رہتے ہیں، یہ حمد علماء کی نظر ہے۔ کس کی تسبیح میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ گناہ رہتے ہیں، کس کی شاہی میں شہ کون و مکان رہتے ہیں، کس کی رحمت سے میرے اشک روا رہتے ہیں، اور مولانا خود سے بنتی نہیں جب اس سے بنی ہوتی ہے، اس کی ہو جائے تو مٹی بھی ولی ہوتی ہے۔ وہ کم زیادہ ہو رہا ہے لوڈ، کوئی نہیں، اللہ خیر کریں گے، کہیے سبحان اللہ۔ لائٹ آ گئی ہے، دیکھ لو آ گئی ہے تو چلاؤ۔
آپ درود پاک پڑھو سارے، ایک منٹ لگاؤ. پڑھیں جی. یاد رکھو یہاں ایک بڑا اچھا نعرہ لگا تھا، میرے دوست نے لگایا تھا. ہم جس قبیلے سے، عثمان میاں مجھے ایسی توجہ چاہیے جیسی آج سے پہلے کسی نے نہیں دی ہو. میں ایسا پڑھوں گا جو اس سے پہلے یہاں کسی نے نہیں پڑھا ہوگا. میری بات، ہم جس عقیدے اور نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ہر جگہ گلی کوچے نگڑ ایک بات کہتے ہیں کہ سر جس پہ جھک نہ جائے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. ہر در پہ جو جھک جائے اسے، اور ہر نظریے پہ جو جھک جائے اسے بھی. جہاں ڈٹ گئے وہاں ڈٹ گئے. آپ کے لیے ہے کس کی تصویر میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ کنا رہتے ہیں. یہ سخن شناس لوگ ہیں، وگرنہ شور ہمیں بھی آتا ہے، آپ بھی بہت سنتے. سنیے، کس کی تصویر میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ کنا رہتے ہیں، کس کی شاہی میں شہ کون و مکان رہتے ہیں، کس کی رحمت سے میرے عشق روا رہتے ہیں. اور دوستو خود سے بنتی نہیں، جب اس سے بنی ہوتی ہے اس کی ہو جائے تو مٹی بھی ولی ہوتی ہے. اس کی ہو جائے تو مٹی بھی. بندے آجن ولیاں نہیں مندے، میں کہ رب دے ہو جب مٹی ولی ہوگی. خضر عطفی نے کہا تھا کہ دیاں پتر یا غلہ دیندہ ہے، خضر او ایک ہی کلہ دیندہ ہے. او وسیلے اللہ دے بندے بندے نہ، ورنہ ہر شے او اللہ دیندہ ہے. کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ ایسے بولو کہ سارا کچھ آج پورا ریدھم آ جائے. دائیں بائیں والے انتظامیہ کو بھی لگے کہ سلیم ظاہر بن رہا ہے. کس کی تصویر میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی تصویر میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں. مولانا کس کی تصویر، چار شخصیات کے نام پہ میری حمد ختم ہونی ہے. کس کی تصویر میں یہ دونوں جہاں رہتے ہیں، کس کی چوکھٹ پہ ولی سجدہ گناہ رہتے ہیں، کس کی شاہی میں شہ کون و مکان رہتے ہیں، کس کی رحمت سے میرے عشق روا رہتے ہیں. اور خود سے بنتی نہیں جب اس سے بنی ہوتی ہے، خود سے بنتی نہیں جب اس سے بنی ہوتی ہے. اس کی ہو جائے تو مٹی بھی ولی ہوتی ہے. اس کی چاہت ہو تو چاہت بھی بڑی ہوتی ہے. اس کی توفیق سے ہی نعت نبی ہوتی ہے. روح کو جسم کی پوشاک وہی دیتا ہے، جسم کو سایہ افلاک وہی دیتا ہے. روح کو جسم کو ادراک وہی دیتا ہے، یعنی ادراک نبی پاک وہی دیتا ہے. اور وہ جو صدیق محبوب نبی کرتا ہے، وہ جو صدیق کو محبوب نبی کرتا ہے، وہ جو خطاب کے بیٹے کو ولی کرتا ہے، وہ جو عثمان کو عثمان غنی کرتا ہے، وہ جو سادات کے بابا کو علی کرتا ہے. ابھی ہاتھ نہیں اٹھے تو یار آپ نے گھر چھوڑا ہے. میں ایک ربائی پڑھتا ہوں، پھر سٹیج بتائے گا میں صحیح جگہ پہ صحیح بات کر رہا ہوں. سٹیج بتائے گا میں نے صحیح جگہ پہ صحیح بات کی ہے. آپ نے گھر چھوڑا ہے، آپ نے بستر چھوڑا ہے. عثمان بھائی ہے، عبدالوہاب بھائی ہے، یہ محنت کرتے ہیں. مولانا عزیز الرحمان نے ہمیں دعوت دی ہے. دوستوں نے واہ صحابہ واہ کے کارڈ لگائے ہوئے ہیں. بابا جی بدلے میں ملے گا کیا؟ میری ربائی بتائے گی. میں نے کہا کیا کتنا پڑھنا ہے؟ ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے. دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے. آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے. یہ بات ہو تو شیر بدل کے پڑھنا کو سبحان اللہ. شیر آپ کے لیے ہے، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے. آپ کے لیے ہے، ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے. دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے. آقا تیرے دشمن کا ٹھکانہ ہے جہنم، ارے جنت تو صحابہ کے غلاموں کے لیے ہے. آپ کے لیے ہے. وہ تو لائق ہم الکافرون حقا، تو واسطے کو سبحان اللہ. مولا تو ہی تو ہے، اور مولا چاہے تو حمد ہے. بھائی آپ توجہ دے. مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے. مولا تو ہی تو ہے.
ایک ہی آدمی جلے گی آج صحیح آ گئے، میں بار بار ان کو نہیں جگا سکتا۔ مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو بھائی یہاں توجہ چاہیے، مجھے ایک نظر بھی آباد اصل میں ہوتا کیا ہے، تھوڑی کو کم بھائی، ہوتا کیا ہے دوستو، کوئی آتا ہے آپ اسے دیکھتے ہوئے شعر یاد آتا ہے، آج پھر بازار میں وہی تماشا ہوا، آج پھر بازار میں وہی تماشا ہوا، میں اسے وہ مجھے لوگ ہمیں دیکھتے رہے۔ تو دیکھا دکھائی چھوڑ کے آپ صرف ہمیں دیکھیں اور چادریں لپیٹ کے بیٹھے ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا یہ کیا کہ محفل میں آپ آئے تو اپنے رخ پہ گرا کے آنچل، یہ کیا سلیم طاہر کو سننے، اور آنچل، یہ کیا کہ محفل میں آپ آئے تو اپنے رخ پہ گرا کے آنچل، حسین جلوے تڑپ رہے ہیں الٹ بھی دو مسکرا کے آنچل، جلوے تڑپ رہے الٹ بھی دو مسکرا کے آنچل۔ دوستو یہ کاروائی چلتی رہے گی، ساؤنڈ چل رہا ہے، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سن لیجئے۔ مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، اور چاہے تو انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا کر دے، مولا تو ہی تو ہے۔ سارے میرے ساتھ تو ہی پڑھیں گے۔ مولا چاہے تو، مولانا دیکھیے، مولا چاہے تو مٹی کے، اب میں جہاں پہ بات ختم کروں گا وہاں سے نئی موضوع شروع ہونا ہے۔ مولا چاہے تو مٹی، وہ آخر والے دوستوں کے لیے ہے، مولا چاہے تو مٹی کے پتلے کو مسجود ملائک بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو انسان کو قلم کے ذریعے علم عطا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو رسول باپ کے بیٹے کو آب اعظام میں غرق کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو آزر کے گھر ابراہیم پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو نار نمرود کو گلزار کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو ایڈی کی رگڑ سے زمزم کے چشمے جاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو 90 سال کی سارا کے گھر اسحاق پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو 40 سال بعد یعقوب کی بینائی لٹا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو مصر کے بازاروں میں بکنے والے یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو وادی ایمن کو مقدس بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو پہاڑ کی اور سے اونٹنی کو پیدا کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو بشر کے نغموں سے پہاڑوں پر وجد طاری کر دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو یتیم پیدا کر کے نبیوں کا امام بنا دے، مولا تو ہی تو ہے، چاہے تو ایک پیالہ 70 صحابہ کے لیے کافی کر دے، مولا تو ہی تو ہے، اور دنیا روتی رہے، دنیا چلاتی رہے، ابو بکر عمر کو روضے میں سلا دے، مولا تو ہی تو ہے، اور دنیا روتی رہے، آج بھی روتی ہے۔ دوستو کہو سبحان اللہ، بڑھوا سے گال آئیے، دوستو دنیا روتی رہے، دنیا چلاتی رہے، ابو بکر عمر کو روضے میں سلا دے، مولا تو ہی تو ہے۔ اور اللہ کے بعد اللہ کا محبوب ہے، بولیے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ ہو، پڑھتے جائیے، مجھے بات یاد آئے گی، صلی اللہ ہو، سارے یہاں سے وہاں تک پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اور اصلی مومن کدی بخیل بندے چاچا ہو نہیں بڑے اسی مومن ہاں، لیکن مومن ہوندے نہیں۔ شاکر کہندہ نہ سوجرے لوگ مقدرہ دے ویران نصیب دے حال نہ پوچھ، وہ تو شاکر آپ سے آنا ہے، ساڑھا چہرہ پڑھ ساڑھے حالات نہ پوچھ، مومن ہوندے نہیں، اصلی مومن کدی بخیل ہوندہ نہیں۔ سارے پڑھو درود پاک صلی اللہ ہو۔ مجھے آپ کے لیے ایک بات یاد آئی، صلی اللہ ہو، دوستو سنیے، صلی اللہ ہو۔ عبدالوہامی ربائی دیکھئے، جنہوں نے درود پاک پڑھا ان کے لیے ہے، یہ بات بنتی نہیں، جب بات بنا لیتے ہیں وہ شریف والو، بات بنتی نہیں، جب بات بنا لیتے ہیں، نام لے کر تیرا ہم آقا محفل کو سجا لیتے ہیں، نام لے کر تیرا ہم آقا محفل کو سجا لیتے ہیں، اور مولانا لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم نعت تیری بنا لیتے ہیں، اور روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں، اور رب رس جب درود پڑھ کے منانے ہیں تو صلی اللہ ہو۔ سارے دوست پڑھیں گے، باتیں یاد آ رہی ہیں، صلی اللہ ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن دعا کریں وہاں موت آئے، وہاں کا مرنا بھی جینا ہے، کیوں جی وہاں کا مرنا بھی جینا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ مدینے میں دل دے کے بیٹھے ہو نا، وہ کسی نے کہا تھا مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، واللہ والے جو ویکھن دا دل ویکھ دے، تو
دلوں کی قیمت لگتی ہے تو سلیم طاہر ہر جگہ پہ کہا کرتا ہے کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، سنیے پوری رو بھائی، مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں میں پھرا ہوتا تو کیا ہوتا، ارے مجنو بدنام ہوا تو لیلا کو دل دے کر اور میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو دوستو تھک گئے ہو، صحیح دسو، اسی کو چلائیں نا آگے حاضری کو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں ربیع الاول جب شروع ہوا تھا تب سے ہم نے اس کلام کو پڑھنا شروع کیا تھا، آقا کی آمد تھی ربیع الاول میں ہم نے پڑھنا اس کو شروع کیا۔ اس سے پہلے سنیے میں نے نعت کے لیے دعوت دینی ہے، تو توجہ فرمائیے، دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا، آپ کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا، کسی ماں نے جنا۔ یہ بات کا ارشاد فرمائی علماء تشریف فرمائے شمال ترمذی، آپ کے لیے اماں عائشہ روایت فرماتی ہیں یَضَعُ لِحَسَانِ بْنِ ثَابِتٍ مِنبَرًا فِی الْمَسْجِدِ، میرے آقا نے مسجد نبی میں ممبر رکھوایا، حضرت حسان کو ممبر پر بٹھایا، چاچا جی خود میرے آقا سامنے بیٹھے، اور آپ ایسے نہیں بیٹھے سامنے، میں بات کہا کرتا ہوں جو یہاں پہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر حضور کی نعت پڑھتا ہے وہ حضرت حسان کی سنت کو زندہ کرتا ہے، جو سامنے بیٹھ کر سنتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اگر سبحان اللہ کہو تو ایک شعر آیا اس سے پہلے نہیں سنے ہوگا، اسی کو سبحان اللہ، شعر ہے آپ کے لیے، اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، اور ہم اپنا معیار 200 زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اچھا حضرت حسان فرماتے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آخری بات دعوت دیتے ہیں، ایک حاضری اور شان صحابہ پہ پراپر لگائیں گے، کہا جی آپ جیسے جمیل کسی ماں نے جنا نہیں، دوستو توجہ، میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا حضرت حسان آپ نے ساری دنیا نہیں دیکھی، آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضور جیسے جمیل کسی ماں نے جنا نہیں؟ لطیف ذوق والے دوستوں کی نظر ہے، کہا جی میں نے تو نہیں دیکھا لیکن جبریل نے دیکھا ہے، جب جبریل سے پوچھتے ہیں کہ جبریل امی آپ آقا کے حسن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو دوستو میں پڑھتا ہوں جبریل امی کے دربار میں پہنچے کہ جبریل امی آپ آقا کے حسن کے بارے میں کیا کہتے ہو، میں یہاں سے بھرپور توجہ چاہوں گا، تو جبریل امی فرماتے ہاں میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، بولو آپ کی نظر ہے، ہاں میں نے ساری دنیا کو، بولو میں نے ساری دنیا کو، یہ بولنا کام آئے گا، جو زبان حضور کے نام پہ بولتی ہے اللہ اس زبان کو کسی کمینے کا محتاج نہیں ہونے دیتا، نام پہ بولنا چاہیے، ان کا ذکر کروانا چاہیے، اللہ کسی کمینے کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ جبریل امی کے دربار میں پہنچے کہ جبریل امی آپ آقا کے حسن کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو آپ بات سنیے گا، جبریل امی فرماتے ہاں میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، تو سنیں گے جی میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، میں نے مات حسن مصطفیٰ ہے، اور آپ کے ذوق کے مطابق بات ہو تو آپ بولیں گے ہاں میں نے ساری، جبریل امی فرماتے ہیں ہاں میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، لفاظی دیکھیے، ہاں میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، اور سامنے والے دوست بھی سنیں گے ہاں میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، میں نے مشرق و مغرب کو بھی دیکھا، میں نے شمال و جنوب کو دیکھا، جبریل امی فرماتے ہیں ہاں میں نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، میں نے مشرق و مغرب کو بھی دیکھا، میں نے شمال و جنوب کو دیکھا، میں نے آسمان کی بلندیوں کو دیکھا، میں نے زمین کی پستیوں کو دیکھا، میں نے روحوں کے اقرار کو دیکھا، میں نے سانسوں کی تکرار کو دیکھا، میں نے پھولوں کی مہکار کو دیکھا، میں نے الفت کی آبشار کو دیکھا، میں نے عشق کے بازار کو دیکھا، میں نے آفتاب کو دیکھا، آفتاب کی نور افشانیوں کو دیکھا، میں نے کلیوں کو دیکھا، کلیوں کی تبسم آرائیوں کو دیکھا، میں نے مہتاب کو دیکھا، مہتاب کی ضیاء پاشیوں کو دیکھا، میں نے لیل و نہار کو دیکھا، لیل و نہار کی کروٹ کو دیکھا، میں نے چرند پرند کو دیکھا، چرند پرند کی پکار کو دیکھا، میں نے نیل گو آسمانی شامیانے کو دیکھا، سنیے گا، میں نے نیل گو آسمانی شامیانے کو دیکھا، میں نے ساقی کو دیکھا، میں نے پیمانے کو دیکھا، میں نے ہر محفل کو دیکھا، ہر محفل کے دیوانے کو دیکھا، میں نے نبیوں کو دیکھا، نبیوں کے معجزات کو دیکھا، میں نے ولیوں کو دیکھا، ولیوں کی کرامات کو دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتا ہوا دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے زکریا کو آئے سے چرتا دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں کودتا دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پہ رب سے کلام کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو ہاتھوں سے پرندے اڑاتے دیکھا، میں نے ایوب کو وقت بھی
بیماری صبر کرتے دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں ملتے دیکھا۔ آج کو اے شریف والوں، جبریل کہتا ہے میں نے سب کچھ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہوں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، اور میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال ہے۔ سارے بولو بھائی ہمارا عقیدہ حضور جی سونا، بولو بولو حضور جی سونا، کوئی خدا دے کامل خجاد ورگا، اللہ سلامت رکھے اٹھے ہاتھوں کو، خدا دے کامل خجاد ورگا، شعر سنیے، خدا دے کامل خجاد ورگا کسے دا کامل خجاد، بات میری سے متفق ہوں گے تو اٹھا کے بولیں گے ہاتھ، خدا دے کامل خجاد ورگا کسے دا کامل خجاد کوئی نہیں، اور میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ تو دوستو میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ تو سونا مدنی تو ڈھیر ہو گئے، میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ تو سونا مدنی تو ڈھیر ہو گئے، جواب ملیا عظیم کملا کسے بھی جنے آئے بال کوئی نہیں، تے فلک دا چندے ستارے دیکھن، زمین تے کتنے نظارے دیکھن، فرش دنیا کے عرش توڑی کتے بھی ملتی مثال کوئی نہیں، کہ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق اور کروڑا موسیٰ دے منن آلے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال، بولو کسے دا عاشق بلال، کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اب اربور جا گئے، ساری چیزیں بہت بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے اس خوبصورت کاوش کی اور محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک آدمی ہم کلیم حسانی بھائی کے بعد شان صحابہ میں آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ یاد رکھیے دوستوں میری ایک بات پلے باندھ لو، میں نے یہ ربائی پڑھی تھی بہت پہلے، 2015 میں نے احرار بارک جنگ میں اس کو پڑھا تھا کہ برود معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا، اس وقت پڑھا تھا میں نے بعد میں پڑھا تھا۔ دوستو یہ اب کی ہے، آپ کے لیے ہے، جب ہم کالج میں پڑھاتے ہیں تب تو ٹوٹل ہمیں انگلش بولنا پڑتا ہے۔ میں وہاں پڑھا تھا، مولانا عزیز الرحمان کو کہا جلدی چھٹی دیں گے، کل ہم نے جو ہے وہ ان سے زیادہ بچوں کو پڑھانا ہے جتنے آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک شعر دوستوں کی نظر ہے تاکہ شان صحابہ کی ایک بنیاد بن جائے۔ 4 مصرے ہیں آپ کے لیے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جن کو یہاں پہ بٹھا دیا، برود معاشر آپ کے لیے ہے دوستوں، عبد الوہاب صاحب آپ کے لیے، عبد الرحمان صاحب آپ کے لیے، برود معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا۔ سبحان اللہ، ٹیسٹ ہو رہا، بروز معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ۔ انگلش کا ایک اصول ہے کہ listen and understand then speak، سنو سمجھو تو پھر بولو۔ بروز معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا، جو بھی اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کے نظروں میں بیسٹ ہوگا۔ اگلے 2 مصرے سٹیج بندے آسے ہیں، برود معاشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں ٹیسٹ ہوگا، جو بھی اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا۔ اور دوستو منافقوں کو ملے گی سزا، ملے گی انشاءاللہ، ٹینشن نہیں لینی، انشاءاللہ ملے گی۔ کھول کے بولیا کرو صحابہ دے ناتے، میں نے کہا تھا کہ قرآن دے وچ فرمان پڑھیا، پھر گل یاد آ گئی، قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے حق وچ آئی، قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے حق وچ آئی۔ ہاتھ اٹھا کے دسنا میں صحیح گل کیتی ہے، قرآن دے وچ فرمان پڑھیا ہر آیت صدیق دے حق وچ آئی، ہر دن صدیق دے حق وچ آ، ہر رات صدیق دے حق وچ آئی، ہر گل صدیق دے حق وچ آئی، ہر بات صدیق دے حق وچ آئی۔ تے کچھ منافق صدیق دے دشمن سن پر کائنات صدیق دے حق وچ آئی۔ سبحان اللہ، ایک اور گل ہے، کوئی کیا پھر آدمی شروع ہو سکتی نا، ماحول بن گیا، رکھو سبحان اللہ۔ وہ شریف والوں خیال رکھنا، میں نے جب یہ بات کی نا مولانا عزیز الرحمان صاحب، دوستو جب میں نے یہ بات کی، ایک صاحب نے ماتھے پر تیوریاں چڑھائیں، میں نے کہا میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟
یہ میں نے کلام لکھا تھا، میں نے کہا میں نے ذکر صدیق ہی میرے ساتھ پڑھیں گے، اس میں ناراض ہونے پھر وہ میں شان صحابہ والی ربائی سناؤں گا، ادروائز نہیں سناؤں گا۔ میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کہ یا نوجوان ہاتھ اٹھائیں گے، یہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں دشمن کے سینے پہ موم چلی جاتی ہے۔ میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض اسی بھی نوجوانوں صحابہ کے معاملے، میں نے ذکر صدیق ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اور ان سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا، وہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اور دوستو سنیے آپ کے لیے ہے ذکر صدیق میں تیرا جو منشور ہے، سنیے ذکر صدیق میں تیرا جو منشور ہے، اس لیے تیرا چہرہ یہ بے نور ہے، وہ میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اور ذکر صدیق عبادت ہے بھائی میرے، یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے، یہ ہے قول جناب شہید دوسرا، اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اور وہ شریف والوں نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ ذکر صدیق تم ذرا چھیڑ کر دیکھ لو، اور کس کا چہرہ کھلا کس کا چہرہ بجھا، اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ شیر وہی پورا کرتے ہیں۔ بہرحال اب دوست چاہیں گے کہ کلیم ثانی بھائی کو دعوت دیں بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق صحابہ میں۔ شیر بھولنا نہیں، آخری آپ مصرع آپ کے لیے ہے، اور یاد رکھیے شریف والو، خیال رکھنا عمر کے دشمن نئے باتوں میں ڈھل رہے ہیں۔ خیال رکھنا عمر کے دشمن، انہوں نے نام بتایا آتے مجھے، میرا نام عثمان ہے، میں نے فوراً کہا، میں نے کہا جو سینہ عشق عثمان سے خالی، وہ سینہ حفظ قرآن سے وہ سینہ عشق عثمان سے خالی، وہ سینہ حفظ قرآن سے خالی۔ صدیق کے دشمن کو روزہ نصیب نہیں، عثمان کے دشمن کو قرآن نصیب نہیں۔ وہ شریف والوں خیال رکھنا عمر کے دشمن، یہ ربائی میں کہیں کہیں بڑا کرتا ہو، یہاں پہ میرا سٹیج مجھے ضرورت دیتا ہے پڑھنے کی۔ خیال رکھنا عمر کے دشمن نئے لبادوں میں ڈل رہے ہیں، اور بغض عمر ہے ان کے دل میں، جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں۔ خیال رکھنا عمر کے دشمن نئے لبادوں میں ڈل رہے ہیں، بغض عمر ہے ان کے دل میں، جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں۔ اور عمر کا کھا کر عمر کو گالی، اور یہ ہے تیرا ظرف، ورنہ تیرے جیسے ہزاروں کتے عمر کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، اور تیرے جیسے ہزاروں کتے عمر کے ٹکڑوں پہ خیال رکھنا۔ اور میرا دوست فائق ترابی لکھتا ہے، کہتا ہے عمر بر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے، عمر بر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے۔ میرا دوست فائق ترابی لکھتا ہے، اللہ ایسے دو چار عبدالوہاب سلیم ظاہر کو اور عطا کرے۔ عزیز الرحمان صاحب کہندے نے سمجھ نہیں آنی ہے نا سمجھ، میں ربائی پڑھنا سمجھ آوے، اللہ سلامت رکھے۔ بات ان کی نہیں ہے، بات ایمانی غیرت کی ہوتی ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا دوست فائق ترابی لکھتا ہے کہ عمر بر 200 ربائی سنیے گا، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، بات پھر شروع ہو گئی ہے۔ فائق ترابی لکھتے ہیں کہ عمر بر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے۔ مجھے دوستوں نے کہا عمر حیاتی کرے، میں نے کہا پھر میری بھی سننا کہ عمر بر خاک بکف خاک بسر پھرتا ہے، اور مضطرب دشمن مولا عمر پھرتا ہے۔ اور کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا تھا، کل بھی راتوں کو مدینے میں عمر پھرتا